تو وحی کی شرط یہ ہے کہ جو حضور سے پہلے آئی. اور یہاں ایک لطیف بات ہے، وحی جو حضور سے پہلے اتری اس کا ذکر بعد میں کیا، اور جو حضور پر اتری اس کا ذکر پہلے کیا. فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر اتری، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتری. تو جو پہلے اتری اس کا ذکر پہلے کرنا چاہیے تھا نا ترتیب سے، حضور کا ذکر بعد میں ہوتا. تو فرمایا یہاں ذکر پہلے، اس لیے حضور پر وحی بے شک بعد میں آئی، وحی بے شک بعد میں آئی، مگر مرتبے میں حضور پہلے ہے. اور حضور کی شان صرف خاتم ہی نہیں، حضور فاتح بھی ہیں. فاتح، آقا علیہ السلام نے نبوت کا دروازہ کھولا بھی حضور نے ہے. جن جن نبیوں نے عالم ارواح میں حضور کی نبوت پر ایمان، تصدیق اور نصرت کا اعلان کیا، وہ نبی بنا دیے گئے. تو حضور فاتح بھی ہیں، پہلے بھی ہیں، اور حضور خاتم بھی ہیں، آخر بھی ہیں. اس لیے ذکر. پھر سورہ نساء میں آیت نمبر 136 میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، یا ایھا الذین آمنو، خاص آیت ہے، آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. سورہ نساء آیت نمبر 136. اللہ پاک کا حکم ہے. اللہ کو تو مغالطہ نہیں ہو سکتا اگر اس کے علم میں ہوتا معاذ اللہ کہ میں نے بعد میں بھی کسی کو بھیجنا ہے، اور معاذ اللہ بعد میں بھی کوئی وحی آنی ہے، تو اللہ اپنے حکم میں اس کو شامل فرماتا. حکم دیا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر، اس وحی پر، نزل علی رسول، جو اس نے اپنے رسول مصطفیٰ پہ نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور صرف ان کتابوں اور اس وحی پر جو میرے مصطفیٰ سے پہلے اتری. تو قرآن حکم دیتا ہے کہ بس ان پر ایمان لاؤ، جو حضور پر اترا اور جو حضور سے پہلے اترا. بعد میں کسی چیز کے اترنے کا حکم اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا. اب یہ بات ایک تعجب والی ہے، اور وہ یہ کہ تو جب اللہ نے حکم نہیں دیا کہ حضور کی وحی کے بعد کسی وحی پر ایمان لاؤ، تو کوئی یہ ایمان کیوں لاتے ہیں حضور کے بعد کسی جھوٹی وحی پر؟ کیا ان کی نظر سے یہ آیت نہیں گزری؟ ان کی نظر سے یہ آیت نہیں گزری کہ اللہ کا حکم ہے آمنو، صرف حضور کی کتاب اور حضور سے پہلے کتابوں پر ایمان لاؤ. تو پھر وہ کیوں ایمان لائے؟ جواب سن لیں، وہ اس لیے ایمان لائے کہ یہ خطاب صرف ایمان والوں کے لیے تھا. اس نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے یا ایھا الناس نہیں کہا تھا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ صرف اس کتاب پر جو مصطفیٰ پہ اتری اور جو مصطفیٰ سے پہلے اتری. تو جو ایمان والے تھے انہیں تو پابند کر دیا قرآن اور کتب ما سبق پر، اور جو بعد میں ایمان لائے کسی اور وحی پر، وہ ایمان والے ہی نہیں ہیں، اللہ نے انہیں خطاب ہی نہیں کیا تھا. تو اللہ نے تو شرط لگا دی تھی کہ ایمان والو تمہارے لیے یہ ہے. رہ گئے کافر، وہ کافر جس کو چاہے مانتے پھریں، تمہیں کیا ہے، وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. اب یہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کو سمجھائی، اس کے ساتھ اگلی آیت بطور دلیل کے 5ویں جو تصور میں ذہن میں نے اور آگے بڑھتا جا رہا ہوں. اللہ پاک کا فرمانا سورہ المائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا. نبوت کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی دین اور شریعت کی تکمیل کے لیے، وہ مکمل ہو چکے. واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت تمام ہو گئی، مکمل ہو گئی. وردیت لکم الاسلام دینہ، اور قیامت تک کے لیے دین اسلام دے دیا گیا. ایک دین کا مکمل کر دیا جانا، اور نعمت کون سی؟ نعمت نبوت. بات سمجھ لیں. اب اس نعمت سے مراد دین نہیں ہے، اس نعمت سے مراد یہ بات سمجھیں، کیا؟ دین نہیں ہے، چونکہ دین کا پہلے ذکر آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. یہ ہر جگہ واو عاطفہ ہے، واو بیانیہ نہیں ہے.
اور واطفہ عاطفہ تغایر کو چاہتی ہے کہ دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. آپ غور کریں, دین کے لیے نہیں کہا کہ اپنا دین, کہا دینکم, الیوم اکملت لکم دینکم, تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. تو نعمت اللہ کی نہیں ہے, دین اللہ کا نہیں ہے, دین بھی اللہ کا, نعمت بھی اللہ کی, مگر دین کے لیے فرمایا اکملت لکم دینکم, تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا, تاکہ کوئی اور نہ تلاش کرتے پھرنا. جب بات آئی نعمت کی تو نعمت سے مراد دو چیزیں ہیں صرف, یا حضور کی یا نبوت ہے یا وحی ہے, اور وحی کو ہی نبوت کہتے ہیں. تو نعمت سے مراد نبوت ہے. فرمایا دین تمہارا تھا وہ تمہارے لیے مکمل کر دیا, اور نبوت وہ میرے وحی دینے سے ہوتی ہے. اتممت علیکم نعمتی, اور تم پر میں نے اپنی نعمت وحی مکمل کر دی مصطفیٰ کو بھیج کر. اب نہ کوئی دین آنا ہے نہ کوئی وحی آنی ہے. اب اس میں ایک نقطہ توجہ طلب ہے. اعلان یہ فرما رہا ہے اللہ پاک کہ جو میری نعمت تھی وہی, وہ تو میں نے تمام کر دی, وہ تو اب آنی نہیں. تو اب کوئی دعویٰ کرے گا وہ میری نہیں ہے, وہ ایک کوئی, میں سمجھا تو کوئی لطیفہ یوں ہے کہ کوئی ڈاکٹر صاحب وزٹ پر گئے پاگل خانے میں, فاؤنٹین ہاؤس میں پاگل خانے میں وزٹ پہ گئے تو پاگل جمع تھے. تو ڈاکٹر صاحب چلے گئے تشخیص کرنے کے لیے اور یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا کیا مرض ہے ان کو. ایک پاگل سے پوچھا بھئی تمہیں کیا تکلیف ہے, تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی لوگ پاگل ہیں, میں تو کوئی غلط بات نہیں کہتا, میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ مجھ پر وحی آتی اور میں نبی ہوں, معاذ اللہ میں نبی ہوں, مجھ پر وحی آتی ہے, بس اتنی بات ہی کہتا ہوں. تو ان پاگلوں نے مجھے پاگل خانے پہنچا دیا. ساتھ دوسرا پاگل کھڑا تھا, وہ کہتا ہے اس کی نہ سنے جھوٹا بے ایمان آدمی, میں نے وحی بھیجی نہیں ہے اس کی طرف, میں نے اس کی طرف وحی بھیجی نہیں ہے, یہ وحی کہاں سے لے آیا, میں نے اسے نبی بنایا ہی نہیں, یہ کیسے بن گیا؟ وہ کیا بن بیٹھا؟ پہلا نبی بن بیٹھا, دوسرا خدا. مطلب ہے وہ, اب اس مثال کو ایک طرف کر دیں, بس آپ کو بات سمجھانی تھی, جو تصور سمجھانا چاہتا ہوں. یہ مثال دی آپ کا ذہن کھولنے کے لیے. اب تصور قرآن مجید کی آیت کی طرف آ جائیں. اس ذات نے فرمایا اتممت علیکم نعمتی, لوگو وہی جو تو میری نعمت تھی وہ تو میں نے مکمل ختم کر دی. اب آپ سمجھیں یہ نعمتی کا معنی, وہی بھئی جو میری نعمت تھی, کیا جو میری نعمت تھی جو میں بھیجتا رہا ہوں وہ تو میں نے ختم کر دی, مکمل کر دی, وہ تو اب آنی نہیں. تو اب اگر کوئی اور اب وحی کا دعویٰ کرے تو اس کا تعلق فاؤنٹین ہاؤس کے ساتھ ہوگا, وہ وہاں سے رابطہ کیا جائے کہ اس کو کس نے بھیجی ہے. وہ ان دو میں سے ایک ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا اتممت علیکم نعمتی. آپ دیکھو نا, ایک ہی آیت, ادھر فرمایا دینکم, ادھر نعمتی, تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی. اور اپنی نعمت یہ کہ میں نبوت بھیجتا تھا, میں وحی بھیجتا تھا, میں نے تمام کر دی. اب میں نے تو کوئی وحی بھیجنی نہیں, میری نعمت تمام ہو گئی. اب اس کے بعد کوئی دعویٰ کرے تو وہ اس کی اپنی کوئی چیز ہوگی, میری نہیں ہے. اللہ پاک نے صفائی, اور لگتا ہے اور یقیناً ہے اللہ کو سب پتا ہے, اس کو تو پتا تھا کہ کسی نے پھر اپنی طرف سے لانی ہے. اس نے کہا یہ جو دعویٰ کرے گا وہ میری نعمت نہیں, سمجھ لو جو میری تھی وہ مصطفیٰ پہ ختم ہو گئی. اب یہ کسی اور کمپنی کی مینوفیکچرڈ ہے, میری نہیں. یہ معنی ہے اس آیت کریمہ کا جو تکمیل دین اور اتمام نعمت کی آیت ہے. اب اس کے بعد اگلی آیت اور بڑی خاص, یہ سورہ آل عمران میں ہے, سورہ چھٹی آیت دلیل کے طور پہ دے رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اللہ پاک نے فرمایا اور یاد کرو میرے محبوب وہ وقت اور وہ جلسہ اور وہ کانفرنس انبیاء کی اور وہ مجلس اور وہ لمحہ یاد کرو جب اللہ نے سب نبیوں سے عہد لیا، میثاق لیا، سب نبیوں سے عہد لیا۔ اور عہد کیا تھا؟ اب یہ بات توجہ طلب ہے، وہ عہد توحید نہیں تھا، عہد توحید نہیں تھا۔ میں ثقافت کے ساتھ بتا رہا ہوں کیونکہ عہد توحید ایک الگ مجلس میں اللہ پاک لے چکا۔ جب پوچھا الست بربکم قالوا بلا، وہ میثاق توحید تھا، وہ میثاق توحید تھا۔ اب جو یاد دلایا جا رہا ہے آل عمران میں، یہ میثاق نبوت مصطفیٰ تھا، میثاق ختم نبوت مصطفیٰ تھا، میثاق ختم نبوت مصطفیٰ تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ یاد کریں جب اللہ نے سب نبیوں سے عہد نامہ لیا، عہد لیا، حلف لیا۔ جیسے آپ ممبر بنتے ہیں، منسٹر بنتے ہیں، ممبر پارلیمنٹ بنتے ہیں، کسی عہدے منصب پہ فائز ہوتے ہیں تو آپ سے فائز کرنے والا حلف لیتا ہے، تو فرمایا ہر نبی سے حلف لیا۔ باری تعالیٰ بتا دے حلف نامہ کیا تھا، حلف کس شے کا لیا؟ اسی آیت میں فرمایا حلف یہ لیا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، حلف یہ لیا کہ میں تمہیں جب دنیا میں بھیجوں گا کتاب بھی دوں گا، وحی دوں گا، حکمت دوں گا، اور تم میرا حکم اور میری حکمت لے کے دنیا میں جاؤ گے۔ کتاب حکم ہے، میرا حکم اور میری حکمت لے کے دنیا میں جاؤ گے۔ ثم بعدیت کے لیے آتا ہے، النبیین جب سارے نبیوں کو بلایا جا رہا ہے۔ اب جو جو نبی تو اس حلف میں شامل تھے، جو جو نبی تو اس حلف میں اور اس عہد میں شامل تھے، ان کے لیے اللہ نے فرمایا ثم جاءکم، پھر تم سب کے بعد میرا مصطفیٰ آئے گا، تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معکم، اور جو کچھ تم اپنے ساتھ لا چکے ہوگے، اپنا حکم، اپنی شریعت، اپنا دین، احکام، وہ ان سب کی تصدیق کر دے گا۔ اور اب یہ ان کا حلف تھا، اور اللہ نے ان سے حلف میں جو عہد لیا وہ یہ تھا مجھ سے عہد کرو کہ تم بے شک وہ آنے والا رسول تم سب کے بعد آئے گا، مگر چونکہ میں نے آج تمہیں بتا دیا ہے لہذا اقرار کرو، عہد کرو کہ تم سب اس پر ایمان لاؤ گے اور تم سب اس کے دین کی مدد کرو گے۔ تو آقا علیہ السلام پر ایمان اور آقا علیہ السلام کے دین کی نصرت، اس کا عہد لیا اور فرمایا ثم جاءکم، تم سب کے بعد تشریف لائے گا۔ تو کلیئر ہو گئی بات کہ جو جو تو اس عہد نامہ انبیاء میں، میثاق انبیاء میں شریک تھے، ان کے لیے تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے بعد آئے گا۔ اور کوئی اگر معاذ اللہ حضور کے بعد اعلان کرے تو قرآن کی آیت سے پتہ چل گیا وہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس میثاق میں شامل نہیں تھا۔ تو خدا کے میثاق میں تو شامل نہیں تھا، پھر وہ میثاق شیطان میں شامل ہوگا، کیونکہ خدا کے میثاق میں جتنے نبی شامل تھے اللہ نے فرمایا ثم جاءکم، پھر تم سب کے بعد میرا مصطفیٰ آخر میں آئے گا اور تمہاری تصدیق فرما دے گا۔ لہذا اس آیت کریمہ نے مہر ثبت کر دی کہ حضور کے بعد کسی کے آنے کی گنجائش نہیں، خود میثاق الہی کے خلاف۔ پھر اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس کو آیات کو اب کم کر دیتا ہوں، ذہن میں رکھ لیں کہ حضور کی نبوت کو عالمگیر بنایا ہے ساری کائنات کے لیے قیامت تک۔ یا ایک ہی آیت، اس طرح کی درجنوں آیتیں ہیں مگر ایک آیت، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ یہاں بھی دو چیزوں کا جوڑ بڑا سمجھنے والا ہے۔ فرمایا اے لوگو، میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کے امر سے، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول آیا ہوں،
کون سا اللہ؟ اب اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول آیا ہوں. کون اللہ؟ وہ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی ساری کائنات کا مالک ہے. میں اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں. میں اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں جو زمین و آسمان کی ساری کائنات، ساری زمین و آسمان کی مملکت کا ملک، مملکت کا خالق و مالک ہے. تو تعارف یہ کرایا کہ جو زمین و آسمان کی کائنات اور مملکت کا مالک ہے اس کا نمائندہ. سمجھانا مقصود یہ تھا کہ وہ رب جس کی مملکت جب تک زمین ہے قائم ہے، جب تک آسمانی کائنات ہے جس کی مملکت قائم ہے، جس کی مملکت کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، زمین اور آسمانوں کی بقا تک اور ان کے بعد بھی جو مالک اس کی مملکت قائم ہے. میں چونکہ اس کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، لہذا جب تک زمین و آسمان رہیں گے تب تک میں رسول رہوں گا. اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کی رسالت کو اپنی مملکت کے ساتھ جوڑ دیا. ایک نئی تفسیر ہے، اس آیت کی نئی تفسیر ہے اور اصل تفسیر ہے. قرآن کا فرمان ہی یہی ہے، اصل تفسیر ہی یہ ہے. حضور کی رسالت کے دائرے کو اللہ نے اپنی مملکت کے دائرے کے ساتھ جوڑ دیا. فرمایا لوگو، جیسے کوئی امبیسڈر کہے، جیسے کوئی امبیسڈر کہے کہ میں کینیا کا امبیسڈر نہیں ہوں، میں سورینام کا امبیسڈر نہیں ہوں، میں برطانیہ کا امبیسڈر ہوں، پاکستان میں بولے میں امریکہ کا امبیسڈر ہوں. تو وہ جو برطانیہ امریکہ کا امبیسڈر ہونا بتا رہا ہے وہ اپنی امبیسڈرشپ کی طاقت بتا رہا ہے، تاکہ جب میں بولوں گا تو سمجھو میں نہیں بول رہا، وہ امریکہ بول رہا ہے. برطانیہ کا امبیسڈر کہے گا ہائی کمیشن، جب میں بولوں گا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بول رہا ہے، برطانیہ نہیں بول رہا. جب سفیر بولتا ہے تو وہ ملک بولتا ہے، سفیر بولتا ہے تو وہ ملک بولتا ہے. آقا فرما رہے ہیں لوگوں، میں اس رب کا امبیسڈر بن کے آیا ہوں. نبی سفیر ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، نبی اللہ کا دنیا میں سفیر ہوتا ہے. میں اس رب کا سفیر بن کے آیا ہوں جو زمین و آسمان کی ساری مملکت کا خدا ہے. تو جہاں جہاں تک اس کی خدائی ہے وہاں وہاں تک اس سفیر کی مصطفائی ہے. وہاں وہاں تک اس کی مملکت ہے، وہاں وہاں تک میری سفارت ہے، سفارت ہے، رسالت ہے. اب اگر کوئی حضور کے بعد کسی کو نیا نبی اور رسول ماننا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول کے بعد کسی کو رسول بنانے سے پہلے کوئی نیا خدا بنا لے، پہلے کوئی نئی مملکت کا مالک بنائے، خدا بنائے. اور اگر وہ خدا ہے تو اس کا سفیر بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے. اور جہاں جہاں تک اور جب جب تک وہ خدا ہے تب تک وہ مصطفیٰ ہے. لہذا جس طرح اس کی خدائی کے ہوتے ہوئے کوئی خدا ذلی بروزی بھی نہیں ہو سکتا، اس طرح مصطفیٰ کی سفارت اور رسالت کے ہوتے ہوئے اور مصطفیٰ کی مصطفائی میں کوئی ذلی بروزی بھی نہیں ہو سکتا. وہ ہے تو یہ بھی ہے، اور اگر یہ نہیں تو وہ بھی نہیں. سن لیں، آپ کو نہیں گھبرانے کی ضرورت، میں ذمہ دار ہوں جملے کا، میں ذمہ دار ہوں. وہ ہے اب قانون یہ ہے، مملکت الہیہ اور رسالت ختم رسالت محمدی کے جوڑ میں اب قانون یہ ہے کہ وہ ہے مملکت کے ساتھ تو یہ بھی ہے رسالت کے ساتھ، اور اگر یہ نہیں تو وہ بھی نہیں. حاضرین محترم، اب میں چونکہ آیات کے مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہوں. بہت میں نے بتایا تھا 100 سے زائد آیات میں مضمون آیا ہے ختم نبوت کا. تو اس طرح کی آیات ہیں، میں صرف بطور نمونہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں کہیں ذکر کیا نبوت کا، نقطہ سن لیں آخری، چونکہ آیات کا حصہ ختم کر رہا ہوں. اللہ پاک نے جہاں ذکر کیا نبوت کا، رسالت کا، وحی کا، یاد رکھ لیں وہاں قبل کا ذکر آیا ہے حضور کے ریفرنس سے
پورے قرآن میں یہ اتھارٹیٹو بات ذہن میں رکھنے، الحم سے والناس تک حضور کے من بعد کا ذکر نہیں آیا، بس ختم ہو گئے۔ جو آدمی اس کے بعد کوئی اعلان کرے تو وہ پہلے قرآن کو منسوخ ہونے کا اعلان کرے۔ پورا قرآن اگر اٹھا کے دیکھیں، پورے قرآن کو، تو جہاں بھی ذکر آیا ہے من قبل ہے، من بعد میری براد من بعد نوح ہے کہ نوح کے بعد آئے نبی، مگر حضور کے بعد کا نہیں ہے۔ اب میں صرف آیتوں کے حصے پڑھ دوں گا آپ کو صرف نمونہ سمجھانے کے لیے، اور اس نقطے پر آیات قرآنی کا مضمون ختم کرتے ہیں۔ مثلا فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، سورہ انعام۔ آپ صرف قبلک کے لفظ کو سنتے آئیں، میں ہر ایک کا ترجمہ نہیں کروں گا وقت بچانے کے لیے۔ مطلب اور ہم نے آپ سے پہلے نبیوں کی طرف رسول بھیجے، تو رب کہتا ہے کہ ہم نے رسول آپ سے پہلے بھیجے، پیچھے تو بھیجا ہی کوئی نہیں۔ سورہ آل عمران قل جاءکم رسل من قبلی بالبینات، سورہ آل عمران، میرے حبیب فرما دیں کہ رسول وہی تھے جو مجھ سے پہلے آئے، فرما دیں جو رسول تھے وہ بینات معجزات لے کر مجھ سے پہلے سب رسول آ چکے۔ جاءکم رسل، کل رسول آ چکے، من قبلی، جنہوں نے آنا تھا مجھ سے پہلے آ چکے۔ پھر سورہ آل عمران میں اگلی آیت آگے، فقد کذب رسل من قبلک، آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب کی گئی۔ پھر سورہ انعام میں فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، رسول آپ سے پہلے آئے اور نہ ماننے والوں نے ان کا ٹھٹھا مذاق کیا۔ پھر فرمایا سورہ انعام میں قد کذبت رسل من قبلک، پھر فرمایا سورہ یوسف میں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم آپ سے پہلے لوگوں پر جنہیں نبی بناتے وحی کیا کرتے تھے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی بنایا نہ کوئی وحی بھیجی۔ سورہ رعد میں فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، سورہ رعد میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، سورہ نحل میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، پھر سورہ نحل میں فرمایا تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ نے اپنی قسم کھائی، اللہ نے کہا مجھے اللہ کی قسم، قسم نبی کی زبان سے کہلوا رہا ہے، اللہ کی قسم جتنے رسول بھیجنے تھے مصطفیٰ آپ سے پہلے بھیج چکے۔ سورہ نحل۔ الغرض سورہ حج وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، سورہ فاطر فقد کذبت رسل من قبلک، سورہ زمر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، سورہ انبیاء وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، سورہ بنی اسرائیل فرمایا سنت من قد ارسلنا من قبلک من رسولنا، فرمایا اللہ نے ہماری سنت یہ ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا کرتے تھے، اب آپ کے بعد تو بھیجنا اللہ کہتا ہے میری سنت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میری سنت کا لفظ، میری سنت ہی نہیں آپ کے بعد بھیجنا کسی کو، میری سنت وہی ہے جو آپ سے پہلے۔ اور آخری آیت بتا کر 100 آیتوں میں سے چند نمونے کے طور پر بتا دی۔ خاص آیت ہے سورہ حامیم السجدہ، اس میں آیت نمبر 43 ہے، اس میں ارشاد فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، میرے حبیب جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے کوئی نئی بات نہیں کہی، وہی کچھ کہا گیا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا کرتے تھے۔ ما یقال لک، آپ سے اور کوئی نئی بات نہیں کہی گئی، وہی کچھ کہا گیا جو آپ سے پہلے رسولوں کے لیے کہا گیا۔ تو گویا اللہ پاک نے نبوت، رسالت، وحی ہر شے کے لیے کلیتاً قبل کی شرط لگا دی۔ نبوت یا رسالت اور وحی یا حضور کی ذات سے متعلق یا من قبلک حضور سے پہلے، اور بعد میں نہ کوئی نبوت نہ رسالت نہ وحی۔ ہاں بعد میں ایک شے ہے وہ کفر و ارتداد ہے، وہ شیطنت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ جہنم ہے۔
اب اس کے بعد احادیث کی طرف آ جاتے ہیں. چند احادیث میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا، آپ کا ایمان بھی تازہ ہو اور اس تصور کی بھی وضاحت ہو جائے. میں نے بتایا کہ 150 کے قریب احادیث تو میں نے اپنی کتاب حدیث کی کتاب کے لیے جمع کی، اور یقیناً احادیث ختم نبوت پر اس سے زائد ہوں گی جو 100 صحابہ سے مروی. سب سے پہلی حدیث معروف جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے اپنی ختم نبوت کے مسئلے کو ایک مثال سے واضح کیا. اب میں پوری حدیث پورے مضمون نہیں پڑھوں گا، وقت بچانے کے لیے اس کا ریلیونٹ چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ دیا کروں گا تاکہ آگے چلیں. یہ حدیث بخاری مسلم کی اور بہت ساری کتب حدیث میں متفق علیہ حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آقا نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے. اب حدیث کی عبارت بھی وہی جو قرآن کی، کہ انبیاء وہی تھے جو مجھ سے پہلے تھے. مثل الانبیاء من قبلی، انبیاء وہی تھے جو مجھ سے پہلے ہو گزرے. آقا نے تصریح کر دی، رب نے بھی تصریح کر دی کہ میرے بعد کوئی نہیں. فرمایا میری اور مجھ سے پہلے جو انبیاء ہو گزرے ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے ایک اعلیٰ گھر بنایا، محل بنایا، خوبصورت بنا کے اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے آئے اور گھر کی تعریف کرتے، بڑا خوبصورت محل ہے، مگر ہر کوئی کہتا یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ اگر اس میں بھی اینٹ رکھ کے اسے مکمل کر دیا جاتا تو کتنا اچھا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص یہ کہتا تھا، قال فانا لبنۃ وانا خاتم النبیین، وہ آخری اینٹ میں ہوں، میں آیا تو رکھ دی گئی اور سب نبیوں کو میں نے ختم کر دیا. وہ محل قصر نبوت تھا، نبوت کا محل تھا، اور میری جگہ خالی تھی. میں آیا تو محل مکمل ہو گیا اور نبیوں کا آنا بند ہو گیا. اس تصریح کے بعد کوئی گنجائش معنی نکالنے کی نہیں رہتی. اب یہ حدیث کثرت کے ساتھ کتب حدیث میں آئی ہے اور بہت سارے صحابہ نے، جابر بن عبداللہ نے روایت کیا، طفیل بن ابی بن کعب نے روایت کیا، ابو سعید خدری نے کیا، بہت ساری کتابوں میں. دوسری حدیث، اب یہ میں آپ کو حدیث ایک سنا رہا ہوں مگر یہ درجنوں کتب میں ہے اور بہت سے صحابہ سے روایت ہے. یہ حدیث ایک جگہ نہیں آئی، درجنوں مقامات پر آئی. دوسری حدیث بطور نمونہ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ارباز بن ساریہ روایت کرتے ہیں اور صحیح ابن حبان میں حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صحابہ کرام کو فرماتے، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجادل فی طینۃ. فرمایا آدم علیہ السلام کا ابھی بشری جو خاکہ ہے، خاکی جسم، ابھی وہ بھی بنا نہیں تھا، میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا. فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کی تشکیل جسدی بھی نہیں ہوئی تھی، جسمانی تشکیل نہیں ہوئی تھی، تو میں خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا. ایک حدیث ہے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کی تشکیل نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی تھا. کنت نبیم وآدم بین الروح والجسد، ترمذی شریف میں حدیث ہے صحیح. ایک تو فرمایا کہ میں نبی تھا، آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق جسدی نہیں ہوئی تھی، مگر اس آیت میں فرمایا کہ میں صرف نبی ہی نہیں تھا، خاتم النبیین بھی لکھ دیا گیا تھا. اب اس حدیث کے راوی حضرت ارباز بن ساریہ کے علاوہ حضرت عمر بن الخطاب بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں حدیث خاص کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھ سے محمد مصطفیٰ کا واسطہ وسیلہ دے کے مغفرت طلب کرتا ہوں، معاف کر دے. اللہ پاک نے فرمایا وحی کی، وما محمد ومن محمد، اے آدم بتا تجھے کیا پتا ہے محمد کون ہے؟ آدم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا بتا تجھے کیا علم ہے، یہ خبر کہاں سے ملی کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو آدم علیہ السلام جواب دیتے ہیں فقال تبارک اسمک لما خلقتنی رفعت راسی الی عرشک، باری تعالیٰ تیرا نام پاک ہے، مجھے خبر یوں ملی کہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے عرش کی طرف دیکھا، فَإِذَا هُوَ مَكْتُوبٌ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے عرش پر محمد مصطفیٰ کا نام تیرے نام کے ساتھ کلمہ طیبہ میں لکھا ہوا دیکھا، فَعَلِمْتُ، سو میں جان گیا کہ یہ کوئی تیرا محبوب ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، پھر اللہ نے وحی کی یا آدم انہو آخر النبیین من ذریتک، اے آدم علیہ السلام یہ تیری اولاد میں سے سب نبیوں کا آخری نبی ہے، یہ خاتم النبیین ہے، وَإِنَّ أُمَّتَهُ آخر الامم، اور اس کی امت سب امتوں کی آخری امت ہوگی، وَلَوْلَاهُ یا آدم ما خلقتک، اگر اسے پیدا نہ کرتا تو آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اللہ پاک نے پہلی وحی سن لیں، کیا؟ جب آدم علیہ السلام زمین پہ اترے تو پہلی وحی، اس توبہ سے پہلے تو وحی نہیں کی تھی نا، کہ کی تھی؟ میری بات خاص توجہ طلب ہے، جب زمین پہ اتارے تو وحی علی الارض تبھی شروع ہوئی نا وحی، تو توبہ قبول کرنے سے پہلے وحی شروع کی یا توبہ کے بعد؟ بولیے۔ تو پہلی وحی دوران توبہ فرمائی، تو گویا اس کائنات بشری پر اور اس کائنات ارضی پر اللہ نے جو پہلی وحی نازل کی حضرت آدم پر، وہ نہیں بھی ختم نبوت مصطفیٰ کی تھی، اس میں فرما دیا تھا کہ وہ سب سے آخری نبی ہے۔ اب اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدنا علی شیر خدا کو، جب چھوڑ کے جانے لگے تو فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اور یہ بخاری میں ہے، مسلم میں، ترمذی میں، ابن حبان میں، سینکڑوں کتب حدیث میں، کثرت کے ساتھ الفاظ بدلتے ہیں مگر یہ جملہ کہیں نہیں بدلا۔ فرمایا کہ تیرا درجہ میرے نزدیک اسی طرح ہے جیسے ہارون کا درجہ حضرت موسیٰ کے لیے تھا، فرق اتنا ہے کہ حضرت موسیٰ نبی تھے، ہارون بھی نبی ہوئے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور فرمایا تو نبی نہیں، باقی تیرا تعلق میرے ساتھ ہارون جیسا ہے، اور نبی کوئی نہیں ہوگا میرے بعد۔ یہ مضمون کثرت کے ساتھ۔ اور دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم کے لیے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ابن الخطاب ہوتے۔ یہ ترمذی شریف، حاکم، ہر جگہ، مسند احمد بن حنبل حدیث صحیح ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس امکان کی نفی فرما دی۔ اس کے بعد کثرت کے ساتھ ایسی احادیث آئی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، صحیح ستہ، بڑی بڑی ہے یہ کتب، متفق علیہ حدیث، جس میں آقا علیہ السلام نے اپنے القاب بیان کیے، اور اپنے القاب میں فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر، میں سب رسولوں کا قائد ہوں اور فخر نہیں کرتا، اور سب نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں اور فخر نہیں کرتا۔ رسولوں کے لیے فرمایا قائد ہوں، نبیوں کے لیے فرمایا ختم کرنے والا ہوں۔ اور ایسی حدیث جو آقا علیہ السلام کے ان فضائل کے باب میں آئی وہ کثرت کے ساتھ۔ اب جو خاص حدیث ایک بتانا چاہتا ہوں وہ بھی ترمذی شریف میں حدیث صحیح، ابو داؤد میں، صحیح ستہ میں، حضرت ثوبان راوی ہیں اور حضرت حذیفہ بھی راوی ہیں اس حدیث کے، حضرت ایوب بن ابی قلابہ بھی راوی ہیں، حضرت عبید بن عمیر راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، بہت سارے صحابہ نے روایت کی الگ الگ طرق سے، الگ الگ اسانید سے حدیث۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ قیامت نہیں آئے گی، اگلی حدیث ہے لا تکون الساعۃ، قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت سے نکلنے والے 30 دجال ہوں گے۔ کتنے؟ 30 دجال آئیں گے جو میری امت میں سے نکلیں گے، اور 30 کے 30 دجال کذاب ہوں گے،
سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے، اور ان میں سے ہر شخص یہ گمان کرتا ہوگا اور یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ فرمایا لوگوں سن لو، میں اپنی زبان سے اعلان کر رہا ہوں، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آقا نے واضح فرما دیا کہ جو بھی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا اور دجال ہوگا۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے اپنا لقب عاقب بیان کیا کہ میں عاقب ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ عاقب کون ہے؟ فرمایا آخر الانبیاء، سب نبیوں کا آخری نبی عاقب ہے، اور وہ عاقب میں ہوں۔ پھر حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ذہبت النبوہ وباقیت المبشرات، نبوت جا چکی، اب نبوت کا کچھ باقی نہیں بچا سوائے مبشرات کے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا صحابہ نے آقا مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا میری امت کے مومن نیک لوگ جو نیک خواب دیکھیں گے۔ اب نیک خواب آئیں گے میری امت کے صالح لوگوں کو، مومنوں کو، نیک خواب بچ گئے ہیں جو میری امت کے اہل ایمان کو آئیں گے۔ نبوت ختم ہو چکی، نبوت جا چکی، ذہبت النبوہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ روایت کی، حضرت عطا بن یسار نے روایت کی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کی، یہ حضرت انس بن مالک نے روایت کی، حضرت ابو ہریرہ نے اسی حدیث کو روایت کیا، حضرت ابو طفیل نے روایت کیا، اور حضرت کثرت کے ساتھ بے شمار صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ آگے آقا علیہ السلام کا ارشاد، حضور علیہ السلام نے میں فرمایا کہ میری نبوت، یہ جو حدیث شفاعت ہے میں اس کو آخر کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ حدیث شفاعت بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، قیامت کے دن جب ساری امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہو چکیں گی اور سب ریفر کریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ساری امتیں آئیں گی اور وہ کہیں گے نہیں لست لہا، میں اس کے لیے نہیں، پوچھیں گے کس کے پاس جائیں؟ یہ سیاستہ میں حدیث صحیح ہے۔ تو قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں، وہ خاتم الانبیاء ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں، اور وہ موجود ہیں، ان کے موجود ہوتے کسی کو دم مارنے کی مجال۔ اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر آ کے وہ عرض کریں گے۔ اب حدیث جو بڑی خاص، میں اب کچھ حدیثیں 150 حدیث میں سے کچھ وہ دیتا ہوں جن میں مضمون ایسا بھی آپ کو مل جائے کہ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے بھی پہلے انبیاء ختم نبوت کا اعلان کرتے رہے، چونکہ اقرار نامہ جو ہو گیا تھا، حلف ہو گیا تھا نا، وہ حلف کے پابند تھے۔ ہر نبی اللہ سے کیے ہوئے حلف کی بنا پر حضور کی ختم نبوت کا اعلان کرتا رہا۔ اب سنیں سب سے پہلا اعلان کب ہوا؟ امام ابو نعیم نے روایت کیا، اور امام دیلمی نے الفردوس میں روایت کیا، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی خاص حدیث ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم کو اتارا تو وہ ہند کی سرزمین میں اترے۔ کس جگہ اترے؟ اس وقت وسیع علاقہ تھا ہند کا، اور آج موجودہ علاقہ وہ کون سا ہے؟ سری لنکا میں وہ مقام ہے، یہ سارا ہند کہلاتا تھا۔ تو فرمایا نازل آدم بالہند، ہند کی سرزمین پہ آدم علیہ السلام اترے۔ جب نیچے اترے تو آدم علیہ السلام نے جنت میں رہے تھے، جب زمین پہ قدم رکھا تو وحشت محسوس کی، اجنبیت محسوس کی۔ کیا؟ اجنبیت سی محسوس کی، چونکہ کوئی انسان نہیں، اکیلے تنہا۔ اور حضرت حوا عرب کی سرزمین کی طرف اتری، تنہا، نہ کوئی انسان نہ آبادی، تو تھوڑی سی اجنبیت محسوس کی۔ اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل جاؤ اور جا کے آذان پڑھو، تاکہ زمین پر آدم کو اتارا ہے، بے شک ہے تو میرا آدم، میرا نبی ہے، جا کے اذان پڑھو تاکہ اس کی اجنبیت دور ہو جائے۔ جبرائیل امین نے آ کے فنادا بالاذان، انہوں نے آ کے آذان دی، ندا دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو پہلی آذان روئے زمین پر صفحہ ہستی پر پڑی گئی وہ سیدنا جبرائیل امین نے آ کے پڑھی۔ ابھی کعبہ بھی نہیں بنا تھا، وہ پہلا کعبہ بھی
نہیں بنا تھا. آدم علیہ السلام زمین پہ اترے, ان کی اجنبیت دور کرنے کے لیے اذان کہی. جبرائیل امین نے اذان کی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے بعد پڑھا اشہد ان محمد الرسول اللہ. جب یہ پڑھا تو آدم علیہ السلام نے پوچھا, ابھی تو ان سے اولاد آدم ہی نہیں شروع ہوئی, ابھی حضرت حوا ہی نہیں ملی, ابھی تو سلسلہ تولد کا نسل کا شروع نہیں ہوا. انہوں نے سوال کیا, جبرائیل رک جا, فرما بتا یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. توبہ میں جو گفتگو ہوئی وہ اس کے بعد کا واقعہ ہے, وہ جو توبہ کے وقت جبرائیل سے پوچھا بتا محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نام تو پڑھ رکھا تھا, اب یہ تشویش تھی, تجسس تھا کہ پتہ بھی چلے کہ ہستی ہے کون. تو عرض کیا ومن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل امین نے بتایا فقال ھذا آخر ولدک من الانبیاء, اے حضرت آدم یہ خاتم الانبیاء ہیں, محمد مصطفیٰ آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہے, آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہے. تو پتہ چلا کہ جتنے نبی آئے اولاد آدم سے آئے, اور اولاد آدم کے آخری نبی محمد مصطفیٰ ہیں. جبرائیل امین نے حضرت آدم کے اترتے ہی آ کے اعلان کر دیا. تو حضرت آدم کی اولاد سے تو آخری نبی محمد مصطفیٰ ہوئے, اور کوئی حضور کے بعد اگر نبی ہونے کا اعلان کرے وہ حضرت آدم کی اولاد سے نہیں ہے, پتہ نہیں وہ کس کا بنتا میرے. حضرت آدم کی اولاد سے تو آخر ولدک من الانبیاء. حضرت آدم علیہ السلام پر جو وحی آ گئی وہ وحی خود بخود بیان کر دیتی آقا علیہ السلام کا آخری نبی ہونا. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آدم علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کے علاوہ جو اعلان حضرت آدم کا ہے, اس کے علاوہ جو عرض کر دوں, حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ولادت تخلیق کے بعد عرش کے ستونوں پر دیکھا حضور کا نام خاتم الانبیاء کے ساتھ لکھا تھا. جبرائیل نے پہلی اذان دی تو خاتم الانبیاء کے ساتھ اذان دی. آدم علیہ السلام کے بعد یہ اعلان اس کائنات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا. امام سیوطی نے روایت کیا اور اس کی تخریج کی, اور روایت کرنے والے امام شعبی ہیں التابعی. امام شعبی روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفہ نازل ہوا تھا الخصائص الکبریٰ میں, جو صحیفہ نازل ہوا تھا اس صحیفے میں لکھا ہوا تھا انہ کائن من ولدک شعوب و شعوب حتی یاتی النبی الامی الذی یکون خاتم الانبیاء. ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں تھا میرے ابراہیم آپ کی اولاد میں قبائل در قبائل آتے رہیں گے یہاں تک کہ نبی امی محمد مصطفیٰ آئیں گے, اور وہ اس کائنات میں آخری نبی ہوں گے. اور اسی طرح پھر امام بہقی روایت کرتے ہیں, اور امام طبرانی روایت کرتے ہیں, امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ ایک دن خلیفہ بن عبدہ نے یہ روایت کیا کہ ہم نے محمد بن عدی بن ربیعہ سے سوال کیا. یہ دور جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے. محمد بن عدی اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے تھے زمانے جاہلیت میں. فرماتے ہم نے پوچھا حضرت محمد بن عدی سے, بعد میں مسلمان ہوئے, کہ آپ تو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے, آپ کا نام آپ کے باپ نے محمد کیسے رکھ دیا تھا؟ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے باپ نے آپ کا نام محمد کیسے رکھا؟ انہوں نے کہا, یہ امام بہقی, طبرانی اور امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے, انہوں نے کہا ہم 4 دوست تھے, شام کے سفر پہ نکلے اور وہاں ایک بہت بڑا عظیم راہب ملا. اس نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے بتایا عرب سے. کس قبیلے سے ہو؟ بتایا قریش کے قبیلے سے ہیں. اس نے کہا واپس فوری پلٹ جاؤ. اس راہب نے کہا وہ تورات کا ماہر تھا, وہ انجیل کا ماہر تھا, وہ صحائف انبیاء کا حافظ تھا. اس نے کہا فوری پلٹ جاؤ, وہ جو آخری نبی آنا تھا محمد مصطفیٰ, ان کی ولادت کا وقت آ گیا ہے.
واپس چلے جاؤ. اور انہوں نے کہا اِنَّهُ سَوْفَ يُبْعَثُ مِنْكُمْ نَبِيٌّ سَارِعُوا إِلَيْهِ وَخُذُوا بِحَظِّكُمْ مِنْهُ فَإِنَّهُ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ. جو حصہ دین کا ہدایت کا لینا ہے ان سے لے لو، وہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. فرمایا ہم واپس آئے، ہمارے والد اور ان کے 3 دوست واپس آئے تو چاروں کے گھر ایک ایک بیٹا ہوا، میرے باپ کے اور ان دوستوں کے ہر ایک کا بیٹا ہوا. سب عرب سے تھے، قریش سے، سب نے اس لالچ سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا کہ شاید وہ نبی آخر الزمان میرا بیٹا ہی ہو جائے. اس لالچ میں محمد رکھا، مگر وہ ہم میں سے کوئی نہ تھا، وہ جس کی گود کا نصیب تھا وہ لے گئی. پھر حضرت، میں بہت حوالوں میں سے چیدہ دے رہا ہوں، امام ابن سعد روایت کرتے ہیں محمد بن کعب القرظی سے، اور یہ بھی اہل کتاب کی صحائف کے امام تھے. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل کی. کن پر؟ حضرت یعقوب علیہ السلام پر. فرمایا انی ابعث من ذریتک ملوکا وانبیاء حتی ابعث النبی الحرمی وہو خاتم الانبیاء واسمہ احمد. فرمایا کہ اے یعقوب، میں تمہاری ذریت سے بادشاہ بھی پیدا کروں گا، انبیاء بھی پیدا کروں گا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس دنیا میں یہاں تک کہ حرم مکہ کے اندر محمد مصطفیٰ پیدا ہوں گے اور وہ سب سے آخری نبی ہوں گے. وہ سب سے آخری نبی ہوں گے. اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی. طور کی چوٹی پر 40 راتیں حضرت موسیٰ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور الواح عطا کی، 10 commandments. جو وہ الواح جو لے کر آئے، امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں، اخذ الالواح کی بحث کے نیچے روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو جو اللہ نے کوہ طور پر الواح تختیاں دی تھیں، ان تختیوں میں جو اللہ نے وحی دی تھی، اس وحی میں سے ایک وحی یہ تھی کہ اے موسیٰ، میں الواح تورات میں، حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا اللہ پاک کی بارگاہ میں، جب ان الواح کو پڑھا جس میں اللہ کی وحی درج تھی، پڑھ کے عرض کیا ہے باری تعالیٰ، جو طور پر تو نے مجھے وحی دی ہے، الواح تختیاں، میں ان تختیوں کو پڑھتا ہوں اور ان میں یہ دیکھتا ہوں کہ تو نے لکھا ہے کہ ایک ایسی امت پیدا ہوگی جو کائنات کی کل امتوں میں آخری امت ہوگی، مگر جنت میں داخلے کے اعتبار سے پہلی امت ہوگی. عرض کیا باری تعالیٰ وہ امت مجھے عطا کر دے، میری امت کو وہ بنا دے. تو اللہ پاک نے وحی کی، فرمایا اے موسیٰ، وہ امت تیرے لیے نہیں، وہ آخری امت میرے محمد مصطفیٰ کی ہے، وہ نبیوں میں آخری نبی ہوگا، اس کی امت امتوں میں آخری امت ہوگی. بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یہ وحی اتری، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. پھر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ پر وحی بھیجی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ وحی وہ انجیل میں تھی، اور ان کے بڑے بڑے پادری حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی وحی پڑھ کر بیماروں کو دم کرتے تھے، شفا یاب ہوتے تھے. امام ابو نعیم نے دلائل نبوت میں روایت کیا، ابو غنی حدیث، وہ بہت بڑا پادری تھا ابو غنی کنیسہ کا، اس کو لوگ متبرک سمجھتے اور اس کے پاس مریضوں کو لے جاتے، وہ دعا پڑھتا، دم کرتا اور شفا پاتے. وہ نمازیں پڑھتا تھا اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ ان سے میں نے پوچھا کہ کیا انبیاء میں سے کوئی باقی رہ گیا ہے جس نے ابھی آنا ہو؟ اس نے کہا سب انبیاء آ چکے. حضرت عیسیٰ کا ماننے والا تھا نا، سب انبیاء آ چکے، ہاں ایک رہ گیا ہے جس کی حضرت عیسیٰ نے خبر دی تھی، وہ محمد مصطفیٰ، وہی آخر الانبیاء ہیں. عیسیٰ اور ان کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ہم سب کو ان کی اتباع کا حکم ہے. وہ نبی امی نبی ہوں گے، ان کا ایسا درمیانہ قد ہوگا، ایسے خوبصورت ہوں گے، آنکھوں میں سرخ ڈوریاں ہوں گی، سرمے والی آنکھیں ہوں گی. پھر ان کے اوصاف بیان کیے، وہ نقشہ کھینچ دیا کہ حضور کا سراپا سامنے آ گیا.
ایک صحابی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑے راہب کے پاس گیا شام میں. اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا عرب سے. کس قبیلے سے ہو؟ میں نے کہا قریش سے ہوں. وہ مجھے اندر لے گیا. اس نے کہا یہ سب انبیاء کی تصویریں ہیں. پہلے تصویریں انبیاء کی ہوتی تھیں، یہ حکم بعد میں آئے منع کے. سب انبیاء کی تصویریں تھیں، اور وہ تابوت سکینہ میں بھی تصویریں انبیاء کی رکھی گئی تھی جن سے وسیلہ کرتے تھے. دکھائیں تو میں نے کہا کہ یہ سب انبیاء کی تصویریں ہیں، اس میں ہمارے نبی جو مکہ میں مبعوث ہوئے محمد مصطفیٰ ان کی تصویر نہیں ہے. وہ تصویریں ان کے پاس پرانی کتابوں کے بیان سے وہ پھر نقش بناتے تھے. کتابوں میں جو حلیہ بیان ہوتا، تصور ہوتا، تو نقاش لوگ تھے، پھر وہ ان حلیوں کی روشنی میں جیسے مصور بناتے ہیں وہ تصویریں بنایا کرتے تھے. اس نے کہا ان میں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کی نہیں ہے. اس نے کہا ٹھہرو یہ دیکھ لی؟ ہاں تمہیں آگے لے چلتا ہوں. وہ الگ ایک کمرے میں رکھی ہے کیونکہ ان کا تو ہمیں انتظار ہے. وہ کہتے مجھے آگے کمرے میں لے گیا. آگے دیکھا تو بڑے فریم پر تاجدار کائنات کی تصویر لگی تھی. وہ کہتے میں داخل ہوتے چیخ اٹھا ہاں یہی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ان کا سراپا ہے. اس نے کہا رک جا، یہ بتا ان کے پیچھے ان کا ایک غلام کھڑا تھا، ایک شخص ان کے پیچھے کھڑا تھا. اب وہ راہب کہتا ہے کہ ہماری کل کتب اور صحائف آسمانی میں ہر کتاب میں درج ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ آخر الانبیاء ہوں گے، یہ خاتم الانبیاء ہوں گے. اس لیے ان کی تصویر ہم نے الگ رکھی ہے کہ یہ نبی آنے والا ہے. کیا یہ آ چکے؟ اس نے کہا آ گئے. ہاں یہ آ گئے. اس نے کہا مبارک ہو تمہیں، وہ آ گئے. تو اب بتا ان کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ چونکہ ہماری سب کتابوں میں ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہمارا ایمان ہے جب یہ آ جائیں گے نبوت ختم ہو جائے گی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ پیچھے کھڑے ہونے والا کون ہے؟ میں اچھل اٹھا، میں نے کہا خدا کی قسم شکل دیکھی وہ ابو بکر صدیق ہے. اور آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ پہلے ہر نبی کے بعد نبی آتے تھے، مگر میرے آنے کے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اب خلفاء ہوں گے، علماء ہوں گے، خلفاء ہوں گے. حاضرین محترم، اور یہ حدیث کے باب میں جو میں نے بتائی، ایک نقطہ اور حدیث کے روشنی سے بتا دوں. صحابہ کرام حضور کے القاب ملا کے درود پاک پڑھتے اور اپنے شاگردوں کو سکھاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود درود سکھاتے تھے، حضرت مولا علی المرتضیٰ درود سکھاتے تھے. جو درود پاک وہ پڑھتے اور سکھاتے تھے، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے. اس درود میں جو سیدنا مولا علی شیر خدا کا درود تھا، اس درود میں حضور کے خاتم النبیین ہونے کا لقب تھا. عبداللہ ابن مسعود جو درود سکھاتے تھے اس میں حضور کے خاتم النبیین ہونے کا درود تھا. یہاں ایک خاص بات اب میں کہہ دوں، مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ تو نبوت کا بعد میں کیا، مگر دعوے سے پہلے ایک زمانے میں اس کا اپنا عقیدہ یہی تھا. اب وہ جو ختم نبوت ہے یہ سارا آپ نے قرآن سے سن لیا اور احادیث نبوی سے سن لیا اور صحائف انبیاء سے سن لیا. مرزا غلام احمد کا جو اپنا عقیدہ تھا وہ بڑی امپورٹنٹ بات کہنا چاہتا ہوں. دشمن کی اپنی تلوار سے اس کا اپنا سر قلم ہوتا ہے. اس کی کتاب ہے تریاق القلوب، اس کا صفحہ 300. اس میں وہ بیان کرتا اب تک قرآن اور حدیث تھی، اب حضور کے خاتم النبیین کا معنی بزبان مرزا غلام احمد قادیانی. وہ لکھتا ہے کہ میرے ساتھ میرے گھر میں، یعنی ماں باپ کے گھر میں میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام جنت تھا. اشارہ وہ دے رہا ہے کہ ہم جڑواں پیدا ہوئے، میں اور میری بہن، جنت اس کا نام تھا.
مگر وہ پہلے پیدا ہوئی، ماں کے پیٹ سے وہ لڑکی پہلے نکلی اور میں اس کے بعد نکلا۔ اس کے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی لڑکا لڑکی نہیں ہوا، کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں آخر میں ہوا۔ کہتا اس لیے میں اپنے والدین کے ہاں خاتم الاولاد بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اب آپ دیکھیں اس کے ذہن میں خاتم الاولاد، اولاد کو ختم کر دینے والا، آخری بیٹا، خاتم کا معنی بیان کیا اس نے۔ اب اس معنی کو بدلنے کی ان کو گنجائش مل جاتی، کوئی رہ جاتی؟ تریاق القلوب صفحہ 300 یاد رکھیں۔ اس کے بعد اگلا حوالہ نمبر 2، مرزا غلام احمد کی کتاب آسمانی فیصلہ صفحہ 2، اس میں بیان کرتا ہے، اس کی اپنی تحریر ہے، اس کی اپنی کتاب ہے کہ خدا تعالی جانتا ہے۔ اب اس کی تحریر سنیں، اس کا بیان کہ میں مسلمان ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ اس کا قائل ہوں، اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں، اور میں نبوت کا مدعی نہیں ہوں بلکہ مدعی نبوت کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، کافر سمجھتا ہوں۔ تو جب اس نے دعوی نبوت کیا تو اپنے فتوے سے کیا ہوا؟ کافر۔ تیسرا حوالہ اس کی اپنی کتاب تبلیغ رسالت۔ یہ چند ریفرنسز بڑے غور سے سن لیں، یاد جتنے بھی رہ جائیں مگر کنسپٹ آپ کو پہنچ جائے۔ اس کے حصہ دوم والیوم 2 پیج 44، اس میں بیان کرتا ہے کہ تمام امور میں، جامع مسجد دہلی میں خطاب کرتے ہوئے اس نے یہ کہا، اور پھر اپنی کتاب میں لکھا کہ میں ان تمام امور کا مسلمانوں کے سامنے اقرار کرتا ہوں اس خانہ خدا میں، یعنی جامع مسجد دہلی میں، کہ میں خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو وہ دین اور خارج از اسلام سمجھتا ہوں۔ تیسری کتاب اس کی وہی تبلیغ رسالت والیوم 2 پیج 20، اس میں کرتا ہے کہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مدعی رسالت کو میں کافر اور کاذب سمجھتا ہوں، اور میرا یقین ہے کہ وہی یہ رسالت حضرت آدم سے شروع ہوئی اور حضرت محمد مصطفیٰ پر ختم ہو گئی۔ پھر اگلی کتاب حمامت البشرا صفحہ 282، اس میں لکھتا ہے کہ میرے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے نکل جاؤں اور کافروں سے مل جاؤں۔ اور پھر وہ بیان کرتا ہے اگلی کتاب، اس کا نام ہے آسمانی نشانی صفحہ 28 پیج 28، وہ لکھتا ہے کہ مجھے ہرگز دعوی نبوت نہیں، میں امت سے خارج نہیں ہونا چاہتا، اور نہ میں حضور کے معجزات کا، ملائکہ کا، نہ لیلۃ القدر کا کسی شے کا انکاری نہیں، حضور کے خاتم النبیین ہونے کا قائل ہوں، یقین کامل رکھتا ہوں، حضور کو خاتم الانبیاء مانتا ہوں، اور حضور کی امت کے لیے بعد میں کوئی نبی یہ نہیں آئے گا، نہ نیا آئے گا نہ پرانا آئے گا، اور قرآن کا کوئی شوشہ یا نقطہ منسوخ نہ ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو چند ریفرنسز دیے صرف یہ بتانے کے لیے، بیسیوں درجنوں سینکڑوں حوالوں میں سے، کہ کتنا کھل کر کیٹیگوریکلی اس نے یہ اعلان کیا اور واضح بیان کر دیا کہ جو حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کافر اور خارج از اسلام ہے، اور اس نے پھر اس کے اوپر کوئی دلائل بھی قائم کیے۔ اب میں نے جب ایک رخ آپ کو بتا دیا، میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے ریفرنسز میں سے میں نے آپ کو چند ایک ریفرنسز دیے۔ وہ یہ جو آیت کریمہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس آیت کی تفسیر کرتا ہے ازالہ اوہام، اس کی کتاب، اس کے صفحہ 614 پر، اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ یہ آیت صاف صاف دلالت کر رہی ہے، اور ترجمہ جو کرتا ہے، ترجمہ اس کا اپنا ترجمہ،
ہم نے تو ترجمے کر ہی دیے نا، اور علماء اکابر نے بھی کر دیے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی نے جو اس آیت کا ترجمہ کیا تو اس کی امت کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ ترجمہ بدل دیں؟ اس نے ترجمہ کیا ازالہ اوہام صفحہ 614 آیت لکھ کر، کہا مگر وہ رسول اللہ ہیں اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ حضور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور وہ لکھتا ہے کہ پھر یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور پھر کہتا ہے کہ وہی قیامت تک منقطع ہو چکی ہے۔ اور پھر آگے لکھتا ہے حمامت البشرا میں، وہ لکھتا ہے کہ جو شخص ان احکام میں تغیر کرے اور حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، بلا شک و شبہ وہ مسیلمہ کذاب کا بھائی ہے۔